نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، آج اکاشا اسلامک میڈیا سے آپ کو جو درس قرآن سننے کا موقع میسر آیا ہے اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ موضوع ہے عدم برداشت، یعنی کہ برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا۔ یہ جو مرض اور بیماری ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر طول پکڑتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن جھگڑے، لڑائیاں، فسادات، قتل و غارت جیسی یہ بڑی بڑی مہلک اور جان لیوا بیماریاں جو ہے جنم لیتی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک نظام کو برباد کرنے کا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک عدم برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو برداشت کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔ پیارے پیغمبر جی بتائے کہ پہلوان کون ہے آپ کی امت کا؟ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا سلسلہ اور رویہ اختیار کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر موحد گزرے ہیں، وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ سے جب بیٹا مانگتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فبشرہ بغلام حلیم۔ ہم نے اس پیغمبر کو ایک بردبار اور ایک طاقتور اور حلم والے، برداشت والے بیٹے کی ہم نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی۔ پیارے پیغمبر کی زندگی دیکھیے، صحیح البخاری میں حدیث ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، درخت کے نیچے سوئے میں اپنی تلوار اوپر لٹکا دی، ایک مارنے والا آیا تو اس نے تلوار آپ پر سونت کر کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گری زمین پر دھڑم نیچے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی تلوار کو اٹھا کر فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ لم یعاقبہ، آپ اپنے آپ پر ہونے والے مظالم کا کبھی انتقام اور آپ کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ اسی طرح ہی بار بن اسود کو کون نہیں جانتا، جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرایا، اماں جی سواری سے نیچے گری اور یہی وجہ بنی آپ کی موت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آئے اور آ کر انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھ سے درگزر کیا ہے۔ الاصابہ کے اندر، اسد الغابہ کے اندر یہ بات آتی ہے، حدیث آتی ہے۔ اسی طرح وحشی بن حرب کو کون نہیں جانتا، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا تھا۔ یہ بھی پیارے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لأنت قتلت حمزہ، کیا تو نے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنے بڑے قتل کرنے والے جرم کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف فرما دی۔ یہ برداشت کی مثالیں ہیں، یہ برداشت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ پیغمبروں کی صفت ہے، فرمایا کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی صفت ہے عباد الرحمن، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کا کسی جاہل سے، ان پڑھ سے اور جھگڑالو لوگوں سے جو ہے کبھی ملاقات ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو سلام کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند ایک رشتہ دار ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ ملانے کی اور مجھے توڑنے کی، مجھے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر شریعت کے اندر کہیں اجازت ہے تو مجھے اجازت ہے۔ میں آپ نے فرمایا خبردار، آپ نے ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئونی،
میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اچھائی کرتا ہوں، اور وہ مجھے توڑنے کی، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لئن كنت كما قلت، اگر بات اسی طرح جس طرح تو کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تو ان کے منہ میں جہنم کی گرم ریت ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ایک فرشتہ جو ہے تیرا مددگار بنا دے گا، جو ان کے خلاف تیری مدد کرے گا، ان کے ہر شر سے تجھے معاف فرمائے گا۔ یہ مسند احمد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے میری پیاری عائشہ، علیک بالرفق، تجھ پر نرمی لازم ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو کچھ نرمی کرنے والوں کو عطا کرتا ہے وہ سختی کرنے والوں کو عطا نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا ایاک بالعنف والفحش ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شيء الا شانہ، نرمی جو ہوتی ہے وہ کسی انسان کے اندر اس کو وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اس سے لوگ محبت پیار کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ انسان لوگوں کے اندر محبوب بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے، اور جو سختی ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، جو ہمارا جڑاوالا کے اندر واقعہ یہ ایک ثانیہ پیش آیا، یہ بھی عدم برداشت کا ایک پیش خیمہ تھا۔ یہ چند ایک غلط فہمیوں کی بنا پر اور عدم تعلیم اور کم علمی کی بنا پر جو یہ واقعہ آیا، اس طرح کے واقعات کی ہر صاحب علم، صاحب ذی وقار، صاحب حجا اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آئے جہالت کی بنا پر پیش آیا۔ اگر اس واقعے کو علماء کے سامنے پیش کیا جاتا، اگر علماء ان واقعات کو، ان معاملات کو، عقائد کو ایک آسان انداز کے ساتھ دلائل و براہین کی دنیا میں جا کے بیان کریں تو شاید اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ شہید جو دو بھائی ہوئے ہیں، اللہ شہداء کو کروٹ کروٹ جنت کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیف کردار تک پہنچائے۔